بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، جمی نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ اشرف خان نے اسباد میں سر ہلا دیا۔ گاڑی اس وقت میرے پاس صحیح حالت میں تو کوئی نہیں، جمی بولا۔ پچھلے 3 دن میں صرف ایک ٹویوٹا اور ایک فوکس آئی ہے، دونوں کے انجن ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، گاہکوں کی گاڑیاں ہیں، میں مفت میں نہیں مانگ رہا جمی۔ اشرف خان بولا، قیمت دوں گا، تم کہہ دینا چوری ہو گئی، پیسے بھر دینا، اگر ہم خدا نخواستہ پکڑے بھی گئے تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اس صورت میں وہ گویا کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر جیسے فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، میری اپنی اسکواڈ ہے، گھر کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، 60 کا ماڈل ہے، لیکن بہرحال مکینک کی گاڑی ہے، بہترین کنڈیشن میں ہے، وہ لے جاؤ، جہاں تک جانا چاہو گے ساتھ دے گی۔ اس آڑے وقت میں بھی محض تمہارے لحاظ داری میں تم سے اس کے 25,000 لے لوں گا۔ 60 کے ماڈل کی گاڑی اور وہ بھی اسکواڈا اور 25,000 روپے میں تقریباً چلا اٹھا۔ ساتھ ہی میں نے ریوالور نکال لیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نوجوان موقع پرست ہے، ہماری مجبوری دیکھتے ہی فائدہ اٹھانے پر تل گیا ہے، سودے بازی پر اتر آیا ہے۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں چبوتے ہوئے کہا، چابی کہاں ہے؟ چابی گھر میں ہے، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ وہ خوفزدہ ضرور ہو چکا تھا، لیکن حتی الامکان مضبوط نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اشرف خان کی طرف دیکھ کر کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اسی طرح اسے اندر لے کر جاتا ہوں اور چابی لے کر آتا ہوں، زیادہ گڑبڑ کرے گا تو لٹا دوں گا، ہم اسے 1 پیسہ بھی نہیں دیں گے، ہم اس وقت مفرور اور قاتل ہیں، شاپنگ پر نکلے ہوئے عرب شیخ نہیں۔ نہیں، اشرف خان نے سختی سے میرا ریوالور والا ہاتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جمی شریف نوجوان ہے، تھوڑا بہت لالچ سا بھی میں ہوتا ہے، ہر انسان ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے فوراً کسی نہ کسی حد تک دولت مند بنا دے۔ اگر جمی بھی حسب توفیق فائدہ اٹھانے پر تل گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، روپیہ پیسہ ویسے بھی کام ہی سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں، انسان پر کام نہیں رکنا چاہیے۔ ویسے بھی میں جمی کو قتل کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، ان کے گھر والے بھی ہمیں دیکھ چکے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بدمزگی سے کہا، خون تو ویسے بھی ہمارے ہاتھوں پر ہے، اگر ہم جمی کے قتل کے بغیر بھی پکڑے گئے تو کیا تمہارے خیال میں بچ جائیں گے؟ ہمارے اپنے جرائم کے علاوہ بھی معلوم نہیں کس کس کے جرائم ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اس کے باوجود میں تمہیں جمی کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جمی بہت بڑے کنبے کا واحد کفیل ہے، تم بہت پہلے اس نقطے پر متفق ہو چکے ہیں کہ خون صرف اس وقت بہایا جائے گا جب اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر تمہاری مرضی، میں کمزور پڑ رہا ہوں، موت مجھے اپنی جھلکیاں دکھا رہی ہے، تم چاہو تو ابھی سے خود مختاری اختیار کر سکتے ہو۔ اشرف خان نے بظاہر سپاٹ سے لہجے میں یہ بات کی تھی، لیکن اس کی تہ میں بے بسی کا جو کرب تھا اسے صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ ہماری لائن میں تم جیسے شریف النفس اور وضع دار انسان بھی کم ہی آئے ہوں گے، میں نے بدمزگی سے کہا اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اب اپنے اس چہیتے سے کہو کہ دوڑ کر چابیاں لے آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ جمی نے گہری سانس لی تھی، وہ ہم دونوں کی طرف ایک نظر دیکھ کر مسکرایا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، پرانا آدمی اور پرانی شراب، دونوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پرانا آدمی مصلحتوں اور موقع محل کی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اچھا، اب اشرف خان کو زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، میں نے جمی کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، جاؤ جا کر چابیاں لے آؤ۔ پھر میں نے اشرف خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اگر یہ اندر جا کر بیٹھ ہی گیا تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اشرف خان نے اپنی تمام تر تکلیف کے باوجود پر اعتماد انداز میں مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم فیئر بزنس کر رہے ہیں، جمی کو رقم کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا بریف کیس تھپتھپایا۔ جمی دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ دیر لگائے گا، جبکہ ہمارے لیے ایک ایک پل بھاری تھا۔ اشرف خان کو
شاید کھڑا ہونے میں دقت پیش آ رہی تھی، وہ زمین میں گڑی ہوئی ایک بلی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا اور رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی، اس کے ہونٹ یقیناً خشک ہوئے جا رہے تھے، تبھی وہ بار بار ان پر زبان پھیر رہا تھا۔ بالآخر جمی گھر سے نکلتا دکھائی دیا۔ میرے خیال میں یہ بھی غنیمت ہی تھا کہ وہ دوبارہ باہر آ گیا تھا، تاہم اس بار وہ ہمارے قریب نہیں آیا، دور ہی سے چابیاں ہماری طرف پھینکتے ہوئے بولا، اشرف خان میں تم پر اعتبار کرتے ہوئے چابیاں دے رہا ہوں، اب تم بھی مردوں کی طرح بات نبھانا، رقم دیے بغیر بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ معذرت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ تھوڑی سی احتیاط میں نے بھی کر لی ہے۔ میرے پاپا اس وقت ڈبل بیرل گن لیے اس چھوٹی سی کھڑکی میں بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے مکان کی چھوٹی سی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس میں چند لمحے پہلے تک روشنی نظر آ رہی تھی مگر اب غائب ہو چکی تھی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے مجھے نقصان پہنچانے یا گاڑی کی قیمت دیے بغیر بھاگنے کی کوشش کی تو پاپا مجبوراً گن استعمال کریں گے، اور یہ گن پاپا کو انگریزوں کے زمانے میں ان کے باس نے تحفتاً دی تھی، مگر پاپا کا کہنا ہے کہ وہ چاہیں تو اب بھی اس سے شیر کا شکار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ شیر چڑیا گھر کے پنجرے میں بند ہو۔ میں نے لقمہ دیا۔ اشرف خان مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے جمی کہ ہم لوگوں کی لائن میں زبان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ پھر اس نے بریف کیس بلی پر ٹکا کر کھولا اور 50 کے نوٹوں کی 5 گڈیاں جن پر ربڑ کے چھلے لپٹے ہوئے تھے نکال کر یکے بعد دیگرے جمی کی طرف اچھال دیں، جنہیں اس نے بے تابانہ سے انداز میں دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ اب خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ گاڑی عین مکان کے پیچھے ایک کچی چار دیواری میں کھڑی ہے اور یاد رہے کہ تم اسے چرا کر لے جا رہے ہو، وہ بولا۔ پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ اشرف خان نے پوچھا۔ ٹینکی فل ہے، اگر کہو تو 2 ڈبے اور دے دوں، ورکشاپ میں رکھے ہیں، جمی نے بڑے خلوص سے کہا۔ دے ہی دو، اشرف خان بولا۔ جمی پہلے مکان کے اندر جا کر نوٹوں کی گڈیاں کسی کو تھما کر آیا، پھر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر خاردار تاروں کے درمیان بنے ہوئے چوبی گیٹ کا تالا چابی سے کھولا اور جلدی سے چھپر میں سے 2 مڑے توڑے اور گریس میں لتڑے ہوئے ڈبے اٹھا لایا۔ ڈبے اس نے خود گاڑی تک پہنچائے۔ کریم کلر کی وہ اسکوڈا اپنی ظاہری حالت سے ہی کسی مکینک کی گاڑی نظر آتی تھی۔ عام حالات میں اس کی مارکیٹ ویلیو شاید 4-5 ہزار روپے سے زیادہ نہ ہوتی، لیکن یہ وقت گاڑیوں کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگانے کا نہیں، دنیا کی مارکیٹ میں اپنی جان کی ویلیو دیکھنے کا تھا۔ اشرف خان کار کی پچھلی نشست پر ڈھیر ہو گیا۔ اب تک وہ اپنی ہمت کا اثاثہ سنبھالے ضبط سے کام لیتا ہوا دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اب سہارا میسر آیا تو کٹے ہوئے تنے کی طرح گر پڑا۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ جمی نے مجھے گاڑی کی عادات و اعتبار کے بارے میں چند ضروری باتیں بتائیں اور میں گاڑی کو کچی چار دیواری سے باہر لے آیا۔ گاڑی کی ظاہری حالت کے برعکس اس کا انجن اتنی بری حالت میں نہیں تھا۔ گڈ لک، جمی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کسی جگری دوست کی طرح ہمیں خدا حافظ کہا۔ میں اسٹیئرنگ ہاتھ میں آتے ہی اپنے آپ کو پہلے کی نسبت کچھ زیادہ پر اعتماد محسوس کرنے لگا تھا۔ گندے نالے کی پلیا عبور کر کے ہم خوشحال لوگوں کی مختصر سی آبادی میں آ گئے۔ یہاں کی گلیاں کشادہ، صاف ستھری اور مکان سلیقے کے تھے۔ ان میں لان وغیرہ بھی تھے، اذراہ مروت انہیں کوٹیاں بھی کہا جا سکتا تھا۔ میں نے ابھی تک ہیڈ لائٹ آن نہیں کی تھی۔ ایک مکان کی باؤنڈری وال کے قریب گاڑی روک کر میں نے موڑ کر اشرف خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہمیں چلنا کہاں چاہیے؟ اشرف فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہونٹ بار بار دانتوں میں بھینچ رہا تھا۔ چہرے پر پسینے کی نمی بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ یقیناً بڑی مشکل سے تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ جب وہ بولا تو آواز اس کے حلق سے اذیت بری کرا کی طرح نکلی۔ تکلیف اب میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ وہ ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولا، پہلے عظیم پورہ کی طرف چلو اور یہ خیال رکھنا کہ انہی اطراف میں ہماری تلاش جاری ہے۔ عین ممکن ہے کہ خاص راستوں پر گشت شروع ہو گیا ہو، تم گلی کوچوں ہی کے راستے چلنا۔ عظیم پورہ میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر دمبا، اس وقت میرا ڈاکٹر دمبا سے ملنا از حد ضروری ہے، وہ کراہا۔ یہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، اشرف خان نے جواب دیا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے آڑے وقت میں کام آتا ہے۔ جب ہم اس قسم کے حالات
حالات میں زخمی ہو جاتے ہیں کہ پوچھ گچھ کے ڈر سے کسی ہسپتال یا کسی دیانتدار ڈاکٹر کے کلینک کا رخ وغیرہ نہیں کر سکتے، تو وہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے کبھی میڈیکل کالج جانے کی زحمت نہیں کی، گھر بیٹھے ہی معلوم نہیں کس طرح اچھا خاصا ڈاکٹر بن گیا ہے، حتیٰ کہ سرجری میں بھی عمل دخل رکھتا ہے۔ پہلے ایک ہسپتال میں آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ تھا اور ایک نرس کی عزت لوٹنے کی کوشش میں ناکام ہو کر لوگوں سے ہڈی پسلی تڑوانے سے پہلے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ڈاکٹر دمبا عجیب نام ہے، میں نے گیر لگاتے ہوئے کہا۔ جس وقت اس کا یہ نام پڑا ہے، سنا ہے کہ اس وقت وہ واقعی کسی پلے ہوئے دمبے کی طرح موٹا تھا۔ اشرف خان کراہتے ہوئے بولا، لیکن اب تو محض دمبے کی ایک ٹانگ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اشرف خان باتیں کر کے اپنی تکلیف کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر پہلو کے بل نیم دراز تھا اور میں دیکھ چکا تھا کہ اب خون اس کی پتلون سے ٹپک ٹپک کر کار کے فرش پر پڑی ہوئی گندی سی میٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ میں حتی الامکان تیز رفتاری سے کار چلانے لگا۔ چند لمحے بعد میں نے عقب سے اشرف خان کی کراہوں کے درمیان کہتے سنا، اگر اسی رفتار سے میرا خون بہتا رہا تو کچھ دیر بعد میں تو نچڑا ہوا عام ہو کر رہ جاؤں گا۔ غیر ارادی طور پر ایک بار پھر میں نے گاڑی روک لی۔ اس گلی میں اندھیرا تھا، اس لیے میں نے سوئچ تلاش کر کے اندر کی لائٹ آن کی، جو خوش قسمتی سے آن ہو گئی۔ جمی نے واقعی گاڑی کو خاصی اچھی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے مڑ کر ایک بار پھر اشرف خان کا جائزہ لیا۔ اس نے حسب سابق ایک حوصلہ مند انسان کی طرح مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ محض ہونٹوں کے کھنچاؤ تک محدود رہی۔ اس کے پورے چہرے پر ہی کھنچاؤ سا آ چلا تھا۔ اس کی پتلون کی ایک ٹانگ تو یقیناً پوری ہی خون میں تر ہو چکی تھی اور اب بھی بدستور خون ٹپک رہا تھا۔ دوسری ٹانگ پر بھی خون پھیل رہا تھا۔ میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ اب تک گویا موت ہمارے تعاقب میں رہی تھی، مگر مجھے خوف محسوس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میرے دل کو گویا کچھ ہوا تھا۔ جس طرح اشرف خان کا دھڑ خون میں تر دیکھ کر ہونے لگا تھا، مجھے احساس تھا کہ اس وقت دل مضبوط رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف سے نظر ہٹا لی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے تسلی کا بھی کوئی لفظ نہیں کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے موقع پر تسلی کے الفاظ انسان کو خواہ مخواہ جذباتی کر دیتے ہیں، اور جس درد کو وہ دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ابھر آتا ہے۔ وہ مواقع کچھ اور ہوتے ہیں جب تسلی و تشفی سے درد آدھا رہ جاتا ہے۔ اس علاقے کے راستوں سے مجھے کچھ زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن میں اندازے سے عظیم پورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ایک گلی میں گاڑی موڑی تو اچانک ہی سامنے سے دو باوردی پولیس والے آتے دکھائی دیے۔ دونوں کے کندھوں پر بندوقیں تھیں۔ ان میں سے ایک بارش تھا اور وہ آنکھیں سکیڑ کر بڑے غور سے گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ میں نے ابھی تک گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن نہیں کی، حالانکہ اب انہیں آف رکھنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں تھا۔ اضطراری طور پر میں نے لائٹس آن کر دیں۔ میری اس حرکت نے شاید انہیں اور زیادہ شک میں مبتلا کر دیا۔ وہ سڑک کے کنارے رک کر پوری توجہ سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگے، تاہم انہوں نے ہمیں کوئی اشارہ وغیرہ نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہے۔ ان کے قریب سے گزرتے وقت میں نے چہرہ ترچھا اور کسی قدر تاریکی میں رکھنے کی کوشش کی، تاہم یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گلی کا موڑ مڑتے وقت میں نے ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے گاڑی ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اشرف خان چونکے پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا اور اب اس نے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں، اس لیے وہ سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے بھی کوئی ذکر نہ کیا۔ چند لمحے بعد ہم عظیم پورہ میں داخل ہو گئے۔ تب میں نے رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا، کس طرف جانا ہے؟ اشرف خان نے کرا کر کوہنی کے بل ذرا اونچا ہو کر کھڑکی سے ادھر ادھر دیکھا اور راستوں کے بارے میں ایک ساتھ ہی چند ہدایت دینے کے بعد ایک بار پھر تھکے تھکے انداز میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، آگے دائیں ہاتھ پر جو گلی آئے گی، اس میں دائیں ہاتھ پر ایک ہی 2 منزلہ مکان ہے، اس کے سامنے گاڑی روک لینا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق 2 منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر دروازے پر دستک دی۔ جلدی ہی ایک شخص نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر پردہ دار خاتون کی طرف جھانکا۔ ڈاکٹر دمبا
میں نے بے اختیار پوچھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ اشرف خان سے اس کا اصل نام تو پوچھ لینا چاہیے تھا، ممکن ہے وہ اس نام سے مخاطب کیے جانے پر برا ہی منا جائے۔ خلاف توقع وہ فوراً ہی باہر آ گیا اور نہایت ہی شائستگی سے بولا، جی فرمائیے، اشرف خان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک پستہ قد آدمی تھا، کسی زمانے میں یقیناً کافی موٹا رہا ہوگا۔ اب چربی اور گوشت غائب ہو جانے کی وجہ سے کھال ڈھیلی ہو کر اس کے چہرے اور جسم پر لٹک سی گئی تھی، تاہم وہ بوڑھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی رنگت سانولی اور موٹے موٹے ہونٹ فالسے کی سی رنگت کے تھے، گول گول آنکھوں سے لالچ ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک اونچی سی دھوتی اور کئی جیبوں والی واسکٹ پہنے ہوئے تھا اور پہلی نظر میں خالصتاً دہقان نظر آتا تھا۔ وہ پوری اشتیاق انداز میں گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اندر کی لائٹ آن کر دی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر اشرف خان کو دیکھا۔ اشرف خان آنکھیں کھول کر اسی مزمحل سے انداز میں مسکرایا، کافی دیر کر دی تم نے، آنے میں خون کافی بہہ گیا ہے۔ ڈاکٹر دمبا نے کسی تمہید یا سلام دعا کے بغیر کہا، کون سی گولی ہے، ریوالور کی یا رائفل کی؟ ریوالور کی، اشرف خان نے بجائے میں نے جواب دیا، اور غالباً پولیس بھی تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر دمبا نے میری طرف دیکھے بغیر اشرف خان کو مخاطب کیا، فی الحال تو ہم پولیس کو چکر دے آئے ہیں۔ اس بار بھی میں نے ہی جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب بولنا بھی اشرف خان کے لیے کوئی خوشگوار عمل نہیں رہا۔ بہرحال ان حالات میں کھوج لگاتے ہوئے پیچھا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر دمبا خود کلامی کے سے انداز میں بولا، پھر جیسے وہ اصل موضوع پر آ گیا، میں سرجری کی کوشش کروں گا، ورنہ خون کا بہاؤ روکنے کا بندوبست تو کر ہی دوں گا۔ 5,000 روپے فیس ہوگی ایڈوانس۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اشرف خان کراہا، جلدی کرو۔ ڈاکٹر دمبا نے ہاتھ کھڑکی سے اندر پھیلا دیا۔ اشرف خان نے کار کے فرش پر رکھا ہوا بریف کیس کھول کر ایک گڈی نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی، جو اس نے جلدی سے ویسٹ کوٹ کی جیب میں ٹھونس لی۔ 2 منٹ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کسی مسرور مرغی کی طرح پھدکتا ہوا مکان کے اندر چلا گیا۔ میں نے کار کے اندر کی لائٹ بجھا دی اور ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ اکا دکا مکانوں میں روشنی نظر آ رہی تھی، تاہم گلی میں آمد و رفت نہیں تھی۔ ڈاکٹر دمبا جلد ہی دوبارہ باہر آ گیا۔ اب وہ پتلون بش شرٹ میں تھا اور سیاہ رنگ کا بڑا سا میڈیکل بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ چلو، اس نے قریب آ کر کہا۔ کہاں؟ میں نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں اندر مکان میں بلائے گا، جہاں اس نے غریبی دعوے کا کوئی چھوٹا موٹا آپریشن تھیٹر بنا رکھا ہوگا۔ شہر سے نکل کر کسی ویران سے مقام پر درختوں وغیرہ کی اوٹ میں گاڑی روک لینا، اس نے اطمینان سے کہا۔ تو کیا سرجری گاڑی میں ہی ہوگی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ بے شک، اس نے بدستور اطمینان سے جواب دیا۔ میں بال بچے دار آدمی ہوں، گھر پر اس قسم کے کاموں کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ ویسے جب کوئی مجرم پولیس مقابلے کے بعد فرار ہوتا ہے اور پولیس کو یہ علم بھی ہوتا ہے کہ وہ زخمی ہو چکا ہے، تو عموماً وہ لوگ ایک چکر میرے غریب خانے کا بھی لگا لیتے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ پولیس عام طور پر مجھ جیسے شرفاء کو تنگ کرتی رہتی ہے، انہیں خدمت خلق کا موقع نہیں دیتی۔ باتوں میں وقت ضائع مت کرو افضل، اشرف خان کمزور سی آواز میں بولا، اور جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کرتے جاؤ۔ میں نے خاموشی سے کار میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ڈاکٹر میرے برابر بیٹھ گیا۔ میڈیکل بیگ اس نے سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ ایک بار پھر ہماری کار گلیوں میں چکرانے لگی۔ گلیوں سے نکل کر میں نے شہر سے باہر جانے والی سڑک کا رخ کیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شہر سے باہر جانے والے راستوں پر ناکہ بندی نہ کر دی گئی ہو، اس لیے سڑک پر میں بہت ہی ہوشیاری سے گاڑی چلا رہا تھا، تاہم مجھے کہیں دور دور تک ناکہ بندی کے آثار دکھائی نہ دیے۔ شاید ابھی اس کی نوبت نہیں آئی تھی، یا ابھی اس مقصد کے لیے اتنی پولیس فورس میسر نہ تھی۔ قدرت نے ایک اور مہربانی کی، اس راستے سے باہر جاتے وقت شہر کی حدود میں ہی ایک ریلوے کراسنگ بھی آتی تھی، جس کا پھاٹک عموماً بند ہی ملتا تھا اور کافی دیر اس کے کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ پھاٹک عبور کرنے کے بعد دائیں بائیں کہیں کہیں کھیت نظر آتے تھے اور کہیں کہیں غیر آباد زمینیں اور ان پر درخت اور جھاڑ جنکاڑ۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر میں نے کار روک لی اور ڈاکٹر میڈیکل بیگ اٹھا کر پچھلے حصے میں چلا گیا۔ لائٹ جلا دو، اس نے حکم دیا۔ اس ویرانے میں کار کا اندرونی حصہ اس ذرا سی لائٹ سے گویا جگمگا اٹھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نے بھی اپنے میڈیکل بیگ سے سیلوں سے چلنے والا ایک چھوٹا سا لیمپ
نکال کر اگلی سیٹوں کے پشتے میں پھنسا دیا۔ پچھلی سیٹ پر وہ خود پھنسا کر اس طرح بیٹھ گیا کہ اشرف خان بھی اس کی مطلوبہ پوزیشن میں لیٹا رہے اور وہ خود بھی اپنا کام انجام دینے کے لیے حرکت کر سکے۔ میں نے یہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کم از کم اس حد تک تو احتیاط کرنے کی زحمت کر لی تھی کہ سرجنوں والے پتلی ربڑ کے دستانے چڑھا لیے تھے۔ اس کے سرجری کے آلات بھی بظاہر کچھ صاف ہی معلوم ہوتے تھے اور اسٹیئرنگ کٹ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن معلوم نہیں یہ کٹ خود بھی جراثیم سے محفوظ تھی یا نہیں۔ اس نے جب اشرف خان کا زخم اریاں کیا تو اس کی تو سسکاریاں ہی نکل گئیں۔ میں بھی سختی سے دانت بھینچے بغیر نہ رہ سکا۔ پتلون کی رگڑ اور دوڑ بھاگ سے زخم پھیل گیا تھا اور بہت مکروہ نظر آ رہا تھا۔ خون اب بھی یوں وقفے سے رس رہا تھا جیسے اندر سے کوئی طاقت سمیٹ کر اسے باہر دھکیل رہی ہو۔ ڈاکٹر دمبا جھک کر چند لمحے زخم کا معائنہ کرتا رہا، پھر غالباً وہ اس کے ارد گرد جسم کو سون کرنے والی دوا لگانے لگا۔ چند لمحے بعد جب اس نے نشتر سے زخم کو چھیڑا تو اشرف خان کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی جس کا اس نے نہ جانے کس طرح درمیان میں ہی گلا گھونٹ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں یہ کاروائی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے میں منہ پھیر کر کار سے اترنے لگا، لیکن ڈاکٹر دمبا نے فوراً پوچھ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ یہیں آس پاس کہیں ٹہلتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ میں نے کہا، نہیں، تم اسٹیئرنگ پر ہی موجود رہو اور الرٹ رہو، ذرا بھی خطرہ محسوس کرو تو فوراً گاڑی بگا لینا، خواہ میرا کام کسی بھی مرحلے میں ہو، اس کی تم پرواہ نہ کرنا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں سفاکی کی حد تک خود غرضی کی جھلک تھی، اسے صرف اپنی فکر تھی۔ میں منہ پھیر کر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ عقب سے سنائی دینے والی اشرف خان کی آوازیں کچھ ایسی ہی تھیں جیسے کسی بکرے کو کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو، لیکن ساتھ ہی اس کے منہ پر سختی سے کچھ باندھ دیا گیا ہو۔ میں ہونٹ بنچے اندھیرے میں گھورتا رہا، لمحے جیسے اپاہجوں کی طرح گھسٹ رہے تھے۔ میں اپنے اعصاب کو حتی الامکان پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جس پیشے میں آ چکا تھا اس میں قدم قدم پر اعصابی جنگ سے ہی واسطہ پڑتا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اعصابی مضبوطی کے بغیر ہی کام چلا رہے تھے، یا شاید اعصابی مار سہ کر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ شہزاد کوٹ میں ہی اشرف خان کے توسط سے میری ایک ادھیڑ عمر اسمگلر سے ملاقات ہوئی تھی۔ بظاہر وہ اوسط درجے کا ایک معزز دکاندار تھا، اچھا بھلا گھر تھا اس کا، لیکن عالم یہ تھا کہ رات گئے اگر کوئی کال بیل بجا دیتا تھا تو وہ فوراً چارپائی کے نیچے گھس جاتا تھا، یہ جانے بغیر کہ آنے والا کون ہے۔ میرا ذہن وحشی گھوڑے کی طرح جانے کون سے دشتے خیالن میں بھٹکتا رہا۔ مجھے وقت کا احساس نہیں رہا تھا اور شاید یہ اچھا ہی تھا۔ جانے کتنی دیر بعد عقب سے ڈاکٹر دمبا کی آواز سنائی دی، گولی بہت گہری چلی گئی ہے، شاید اس کی نوک کسی ہڈی میں پیوست ہے، صحیح اوزاروں کے بغیر اور آپریشن تھیٹر سے باہر اس گولی کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ میں نے پینسلین بھر کر زخم سی دیا ہے، خون اب برائے نام رس رہا ہے اور امید ہے کہ کچھ دیر بعد بالکل ختم ہو جائے گا۔ مناسب موقع ملتے ہی تم کسی صحیح جگہ پر سرجری سے یہ گولی نکلوا لینا۔ فی الحال یوں سمجھو کہ ابتدائی طبی امداد مل گئی ہے، میں نے ضروری انجیکشن بھی لگا دیے ہیں۔ اشرف خان کی پتلون کی حالت دیکھ کر میں گھر سے ایک پجامہ بھی لے آیا تھا جو میں نے اسے پہنا دیا ہے۔ خون آلود پتلون میں نے باہر پھینک دی ہے۔ میں نے دل کڑا کر کے مڑ کر دیکھا، اشرف خان سیٹ پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا، اس کی ایک ٹانگ سیٹ سے نیچے تھی، وہ آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہا تھا، چہرے سے باقاعدہ بوند بوند کر کے ٹپک رہا تھا، اس کے جسم میں شاید پسینہ ہی رہ گیا تھا، خون کی تو گویا رمک بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر دمبا نے روئی اور پٹیوں کا ایک پیکٹ اور 2 شیشیاں مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ چیزیں میں گاڑی میں ہی چھوڑ رہا ہوں، اگر اشرف کے زخم پر روئی اور پٹی خون میں بھیگ جائے، یہ نیلی شیشی والا پاؤڈر اچھی طرح چھڑک کر دوبارہ بینڈیج کر دینا اور آدھے گھنٹے کے وقفے سے اس دوسری شیشی سے 2 گولیاں اسے دیتے رہنا، پانی میسر نہ بھی ہو تو یوں منہ میں ڈال دینا ہیں تو یہ گولیاں لیکن انجیکشن کا اثر رکھتی ہیں، اس سے زیادہ فی الحال اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی آواز اس وقت کچھ ایسی ہی محسوس ہو رہی تھی جیسے ویرانے میں کوئی گدھا
رینک رہا ہو، حالانکہ وہ کمبخت بہت دھیمے اور پرسکون لہجے میں بول رہا تھا، جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیٹھا معمول سے زکام میں مبتلا کسی شخص کو دوا اور ہدایت دے رہا ہو۔ میں اس کے کام سے مطمئن نہیں تھا۔ میرے خیال میں اس کی خدمات حاصل کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ 5000 خرچ کر کے کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب تمہیں واپس چھوڑنے کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے خشک لہجے میں کہا، میں واپس شہر کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر دمبا کافی احتجاج کرے گا، مگر شاید وہ اس قسم کی صورتحال کا عادی تھا۔ اطمینان سے بولا، کوئی بات نہیں، میں سڑک پر چلا جاتا ہوں۔ اگر کوئی گاڑی شہر کی طرف جاتی نظر آئی تو کوئی بہانہ کر کے لفٹ لے لوں گا، بلکہ بہتر ہے کہ پیدل ہی چلا جاؤں۔ 1-1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا، لیکن پیدل چلنا زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے تو ریلوے کراسنگ کے پاس سے شہر میں داخل ہونے کے 20 راستے ہیں۔ تم میری فکر نہ کرو۔ وہ یوں سنجیدگی سے کہہ رہا تھا جیسے میں واقعی اس کی فکر میں دبلا ہوا جا رہا تھا۔ گدھا کہیں کا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی سے اتر کر سڑک کی طرف چل دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اشرف خان نے آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں بولا، چلا گیا؟ ہاں، میں نے کہا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے روانی میں پوچھ تو لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ سوال نہایت غیر ضروری بلکہ تکلیف دہ تھا۔ اس کی طبیعت کا احوال تو اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ اب کہاں چلنا چاہیے؟ میں نے جواب کا انتظار کیے بغیر جلدی سے پوچھا۔ میری عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لاہور چلنا چاہیے۔ اشرف خان نے اٹک اٹک کر کہا، بریف کیس میں اب صرف 5000 کی ایک گڈی رہ گئی ہے۔ جلدی میں صرف بریف کیس ہی اٹھا سکا تھا، باقی رقم تجوری میں تھی، وہ نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، جس کی امید مجھے کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ لاہور میں میرا ایک دور کا رشتہ دار ہے، ہماری ہی لائن کا آدمی ہے، لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ عام حالات میں اس سے گزشتہ 2-3 برسوں میں 2-3 ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ویسے تو کوئی خاص لفٹ نہیں کراتا، لیکن شاید اس مصیبت کے وقت میں کام آ جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، خصوصاً ہم لوگوں میں الٹ معاملہ کہ عام حالات میں رشتہ دار زیادہ اچھی طرح نہیں ملتے، لیکن آڑے وقت میں تھوڑا بہت کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر اس کی یہ مہم سی امید خراب تھی، تب بھی فی الحال میں اسے اس کا احساس دلانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں خود بھی اپنی تمام تر حقیقت پسندی کے باوجود اس وقت تاریک پہلو سے نظر چرانے میں ہی عافیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے تم میرا کزن ہی سمجھ لو۔ اشرف خان چند لمحے کراہنے کے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، قاسم خان اس کا نام ہے۔ پھر اس نے ایڈریس مجھے سمجھایا۔ اگر بہت تیز رفتاری سے بھی چلیں تب بھی لاہور کا سفر کم از کم 4 گھنٹے کا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ بھی اس صورت میں کہ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں راستے میں کہیں روکا نہیں گیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر راستے میں دوران سفر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، لیکن یہ بات مجھے اس سے پوچھنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گیا۔ حسب عادت مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میری طبیعت تو اگر خراب ہونی ہے تو بس ہونی ہی ہے۔ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہوئے ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی خاص سمت میں ہی کسی مقصد کے تحت سفر شروع کیا جائے۔ صبح سے پہلے ہم انشاءاللہ لاہور پہنچ ہی جائیں گے۔ تم بس اب دل میں یہ ٹھان کر یہ دن ذہن میں بسا کر روانہ ہونا کہ تمہیں ہر حال میں لاہور پہنچنا ہے۔ تمہیں تو تجربہ ہو ہی چکا ہے کہ جب ہماری قوت ارادی پوری طرح بیدار ہوتی ہے تو ہم بڑی سے بڑی رکاوٹ پھلانگ جاتے ہیں۔ میں تمہیں قاسم خان کا ایڈریس سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگر میں راستے میں بے ہوش بھی ہو جاؤں تب بھی تم سیدھے اس کے گھر تک پہنچ سکو۔ اسے ساری بات بتا دینا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ہماری مدد ضرور کرے گا۔ میرے ذہن پر اب غنودگی سی طاری ہو رہی ہے، معلوم نہیں تکلیف برداشت کرتے کرتے میرے اعصاب جواب دینے لگے ہیں یا ڈاکٹر دمبا نے مجھے جو انجیکشن لگائے ہیں ان میں کوئی خمار آور انجیکشن بھی شامل تھا۔ میرا خیال ہے اب تم اللہ کا نام لے کر چل ہی پڑو۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم اچھے تھے یا برے، لیکن ہر کام خدا کا نام لے کر کرتے تھے۔ اللہ کو ہم تقریباً ہر بات میں یاد
مراد کر لیتے تھے۔ اللہ پر دراصل سب ہی کو بڑا مان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ صرف اچھے لوگوں کا ہی نہیں برے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ ان سے ناراض ہوتا ہے تب بھی انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ یہ صرف بندے ہی ہیں جو کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور ذرا سی بھی طاقت کے مالک ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے معطوب کا رزق بند کر دیں، اسے جلا دیں، مار دیں، فنا کر دیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ دور تک کچے میں چلنے کے بعد سڑک پر آ گیا۔ یہی سڑک 4-5 میل آگے جا کر لاہور جانے والی سڑک سے ملتی تھی۔ سڑک کچھ ہموار نہیں تھی۔ ہموار اور صحیح حالت میں تو خیر میں نے کبھی ان سڑکوں کو بھی نہیں دیکھا تھا جنہیں ہائی وے کہا جاتا تھا۔ یہ تو پھر بھی ذیلی سڑک تھی، اس لیے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ میں نے رفتار کم رکھی۔ اشرف خان اٹک اٹک کر بولا، ذرا تیز رفتاری سے چلو، میری تکلیف کی پرواہ نہ کرو، اگر تکلیف برداشت سے باہر ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ اس کی ہدایت پر میں نے رفتار بڑھا دی۔ ہائی وے پر پہنچ کر دھچکوں میں کچھ کمی آ گئی اور میں نے رفتار مزید بڑھا دی۔ اب ہم طوفانی انداز میں لاہور کی طرف محو سفر تھے۔ رات کی تاریکی میں راستہ ایک سرنگ کی طرح میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ جب کوئی بس سامنے سے آتی تھی تو گرد و غبار کا ایک بگولا سا اڑا جاتی تھی جو ہیڈ لائٹس کے سامنے کچھ دیر تک کہکشاں کی طرح متحرک رہتا تھا، پھر گاڑی اسے پیچھے چھوڑ جاتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔